حضرت موسیٰ کی مدین سے روانگی۔ حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے والد کے ہاں مقرر کردہ مدت تک مقیم رہے اور اس کے بعد اپنی بیوی اور ریوڑ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مدت ختم ہونے کے فوراً بعد ہی موسیٰ مصر کو روانہ ہو گئے، اور ان کے خسر نے روانگی کے سال میں بکریوں نے جس قدر بچے دیے تھے ان کے حوالے کر دیے، اور وہ اپنی بیوی اور اس کے ریوڑ کو لے کر چل پڑے۔ وادی مقدس۔ ایک دن حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال سمیت بکریاں چراتے چراتے مدینے سے بہت دور نکل آئے، مگر رات ٹھنڈی تھی اس لیے سردی آگ کی جستجو کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے کی وادی ایمن میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی کھوج لگ جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے ایک قریب آ گئی اور یہ آواز سنی کہ بس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہوں تیرا پروردگار، پس تو اپنی جوتی اتار دے تو طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ جو موسیٰ نے خدا کی اس آواز کو سنا تو خوش ہوئے۔ مزید آواز آئی، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور بھی میرے لیے کام آتا ہے۔ موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضا سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیر کے بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے مگر قربت الہی نے سکون کی حالت پیدا کر دی، اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخ پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کر باہر نکالیں۔ ایسا کرنے سے وہ ہاتھ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے لیے نبوت اور رسالت کے دو بڑے نشان دکھائے تھے، اور پھر حکم ہوا کہ جاؤ فرعون اور اس کی عوام کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو گلومی سے نجات دلاؤ۔ اس پر حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ مجھ سے قتل ہوا ہے اور مصری میرے مخالف ہیں، دوسرا مجھے بولنے میں دقت ہے، اس لیے اب میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبوت بخشیں اور میرا ساتھ دینے کا انہیں شرف حاصل بخشیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی ہارون کو بھی آپ کا ساتھی بنا دیا۔